موصوف شیعہ ذاکر حسن اللہ یاری کی گفتگو اور بیانات آپ نے سماعت کیے ہوں گے، جس میں وہ کھل کر اپنے عقائد، اپنے نظریات اور اپنے مذہب کی تشہیر کرتا ہے اور بیان کرتا ہے، اور اس کا یہ بیان کرنا صرف اور صرف اس کی ذلت اور رسوائی کا سبب نہیں ہے، بلکہ پوری ملت تشیع اور پوری تمام نرجسی قوم کے لیے یہ ذلت اور رسوائی کا سبب بن چکا ہے۔ اس لیے کہ فریق مخالف کا مذہب اور اس کے عقائد اور نظریات ایسی چیزوں پر مبنی ہے کہ جو اسلام نہیں، کفر ہے، اور خود ان کے اپنے اصول کے مطابق بھی ان کے پاس حضرات اہل بیت والا دین اور شریعت بھی موجود نہیں۔ اور جب فریق مخالف اس کو کھل کر بیان کرتا ہے اور اپنا اصول اور اپنے عقائد و نظریات کو بیان کرتا ہے، تو اب اس صورت میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فریق مخالف کو امت مسلمہ کا بچہ بچہ آسانی کے ساتھ جان کر، اور علماء کرام ہر بات سے واقف ہو کر اسلام سے خارج تصور کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے امت مسلمہ کے افراد بار بار ہر چوک اور چوراہے پر فریق مخالف کو دعوت دے کر بھی کہتے ہیں کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور فریق مخالف کے لوگ اس سے گھبراتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ اور یہی بات فریق مخالف کے اپنے امام نے، معصوم امام کا فرمان فریق مخالف کی اپنی کتاب میں موجود ہے کہ تم ایسے دین پر ہو، تم ایسے عقائد، نظریات اور ایسے دین رکھتے ہو کہ اگر کوئی شخص ان کو ظاہر کرے گا تو وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اور اگر کوئی اس دین کو، ان اپنے عقائد کو چھپائے گا تو اس کو دنیا میں عزت ملے گی۔ تو ایسا کون سا دین ہو سکتا ہے کہ جس کو چھپایا جائے تو عزت ملے اور ظاہر کیا جائے تو ذلت اور رسوائی کا سبب بنے؟ تو امت مسلمہ فریق مخالف کو آج چوک چوراہے میں کافر کہتی ہے اور اسلام سے خارج کہتی ہے، اور اس ذلت اور رسوائی کا سبب فریق مخالف خود ہے۔ خمینی انقلاب سے لے کر شیعہ ذاکر حسن اللہ یاری تک اپنے عقائد و نظریات کو ظاہر کرنا اور قرآن کا انکار کرنا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کر کے کہ ان کا لکھا ہوا قرآن ہے، اور پھر اس کا فریق مخالف کے پاس موجود نہ ہونا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تکفیر کرنا، اور اہل بیت کے دین اسلام کا فریق مخالف کے پاس نہ ہونا، امام کا نہ ہونا، اور ان پر تکیہ کی چادر ڈال دینا اپنے ائمہ پر۔ تو یہ ساری باتیں جب فریق مخالف اپنے ان عقائد و نظریات کو ظاہر کرتا ہے تو اس کے اپنے اصول کے مطابق بھی وہ مسلمان نہیں ٹھہرتا۔ تو اس لیے جو بھی اپنے عقائد و نظریات کو فریق مخالف کا فرد ظاہر کرتا ہے تو وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے فریق مخالف کے باقی علماء اس شخص سے ناراض اور خفا ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے مذہب کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ اور یہ بات صرف اور صرف ہماری نہیں ہے، بلکہ خود امام کی بات ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں فریق مخالف کی کتاب ہے، جس کتاب کا نام الشافی ترجمہ اصول کافی ہے، اور سید منیر حسین رضوی، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ، الفضل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور سے یہ چھپی ہے۔ اس میں ایک روایت موجود ہے صفحہ نمبر 172 پر، جس میں امام جعفر صادق سے پوچھا گیا اور انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ آپ ایسے دین پر ہیں کہ جو شخص اس دین کو چھپائے گا اس کو عزت ملے گی، اور جو اس کو ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو آج پوری دنیا میں فریق مخالف کا مذہب ذلیل و رسوا اس وجہ سے ہو رہا ہے، دنیا ان کو کافر اس وجہ سے کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے امام کی بات پر بھی عمل نہیں کیا۔ اسی وجہ سے
نرجسی مذہب کو زیادہ میڈیا پر رسوا کرنے والا اور ذلیل کرنے والا شخص اللہ یاری ہے، اور شیعہ اسی وجہ سے اس سے خفا ہے کہ یہ ہمارے اپنے مذہب کو بھی ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام یا سلیمان انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اذاعہ اذلہ اللہ، جو اس کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، اور جو اس دین کو ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ خود امام کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا تم کو کافر کہے گی اور ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے اگر تم اپنے اس دین کو ظاہر کرو گے۔ تو فریق مخالف کے مذہب کی ذلت اور رسوائی کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو ظاہر کر رہے ہیں اور قرآن کریم کا انکار کر کے اپنے اصول کے مطابق بھی مسلمان نہیں ٹھہرتے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔